جبکہ وزیراعظم عمران خان کو پشاور دھماکے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے واقعے میں ملوث سہولت کاروں تک پہنچنے کے لیے تمام ریاستی وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پشاور دھماکے سے متعلق سیکیورٹی حکام نے وزیراعظم کو بریفنگ دی، ابتدائی تحقیقات اور حساس معلومات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے واقعے میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی اور کہا کہ سہولت کاروں تک پہنچنے کے لیے تمام ریاستی وسائل استعمال کیے جائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی واقعے کی تفصیلات وزیراعظم کو بریف کیا اور یہ واقعہ ہو گیا۔ واقعی میں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ذرا ایک دو چیزوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کل سے اس طرح کی بات چیت آ رہی ہے کہ جیسے پولیس جو ہے شاید الرٹ نہیں تھی، یا پولیس نے شاید اپنی سیکیورٹی کا جو ڈیوٹی تھی اس کی انجام دہی میں غفلت برتی ہے۔ کیسے ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا جب پولیس اہلکار وہاں موجود تھے؟ تو میں ایک تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس اپنی ڈیوٹی پر تھی اور پولیس نے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے 2 اہلکاروں کی شہادت اور قربانی دے کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ انسان اپنی زندگی قربان کر دے اپنے فرائض کی انجام دہی میں۔ ہاں، ہیومن لیپس، ہیومن ایرر ضرور ہوتا ہے، وہ ہوا ہے، اور اس کو آپ کسی ایک پرٹیکولر ادارے کو یا کسی پرٹیکولر شخص کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ جب لاشیں پڑی ہوں اور جن لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہو وہ اپنی لاشوں کو کندھے دے رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کل کی جو صورتحال تھی، آپ کو علم ہے کہ پولیو کے حوالے سے مہم چل رہی ہے، پورے صوبے میں چل رہی ہے، پشاور میں بھی چل رہی ہے، اور پولیو کی مہم کے لیے پولیس سیکیورٹی کو ہمیشہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور پولیس اہلکار اس ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پولیس اہلکار ہی سب سے پہلے پولیو ٹیم پر جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے گولی انہیں کو ہی لگتی ہے۔ اس سے پہلے جب دسمبر میں پولیو کی مہم ہوئی تو بھی 2 پولیس اہلکار مختلف اضلاع میں شہید کیے گئے۔ پشاور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں پولیو مہم کے دوران، تو سیکیورٹی وہ ان کو پرووائڈ کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی پشاور میں ہندو برادری کا ایک اجتماع بھی ہو رہا تھا، مذہبی اجتماع تھا، جس کی سیکیورٹی کے لیے مندروں کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس کے اہلکار تعینات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ نماز جمعہ کے وقت ویسے بھی تمام مساجد کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو وہاں بھی تھے۔ اب ظاہر ہے کہ دہشت گرد جب کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے سے اعلان کر کے تو نہیں آتا کہ میں نے فلاں تاریخ پہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اٹیک کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی اوکارا کے عوام نعرے پھٹو۔ ساتھیوں، ہمیں ایک ہفتہ سے 7 دن کا عوامی مارچ چل رہا ہے۔ 7 دن سے ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ 27 کو ہم مزار قائد سے نکلے، سندھ سے ہوتے ہوئے ہم رحیم یار خان میں پہنچے، رحیم یار خان سے ملتان، اور ملتان کے بعد کل رات چچاوطنی سے ہوتے ہوئے ہم رات 12 بجے ساہیوال پہنچے تھے، اور جگہ جگہ ہمارا عوامی مارچ کا شاندار استقبال ہوا۔ عوامی مارچ کا ہدایت کرتے ہوئے بڑے تعداد میں ہمارا استقبال بھی کیے ہیں اور ہمارا قافلہ کا حصہ بھی بنا ہے۔ یہ تاریخی قافلہ ہے، یہ کلومیٹر دور تک کا قافلہ ہے، پورا پاکستان ہمارا قافلہ کا حصہ بن رہا ہے۔ اب ہم اوکارا کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا قافلہ کا حصہ بنے۔ ہم اس سلیکٹڈ، نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہے، انتہا پسندی کے خلاف ہے، جو اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے، اسی بزدلی کی وجہ سے پھر سے دہشت گردی کی آگ جو ہے، پہلے
2 दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ, कल पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एक एहतजाज है, हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीक़ेकार पे, गैर जमहूरी तरीके पार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसका जो मुईशत की पॉलिसीज है, इसकी वजह से जो मुआशी बहरान पैदा किया गया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसकी नाकामी की वजह से, इसकी नालायकी की वजह से आप सब मुश्किल में हैं। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। इसने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। अब जिससे भी पूछे वो परेशान है। और कारा के अवाम, हमारा जो ज़राए मईशत है, यहाँ की मईशत उससे जुड़ी हुई है। हमारा पीपल्स पार्टी का कहना है, पीपल्स पार्टी का मानना है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा इस मुल्क के किसानों के लिए जदोजहद लड़ा है। कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसान को हक दिया, जमीन का मालिक बनाया, और आज किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई की सुनामी में किसान डूब रहा है। खान साहब ने ज़राअत के शोबे के लिए कुछ नहीं किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ओकारा के फार्मर्स के लिए, ओकारा के किसानों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। मैं जगह जगह जाके ये कहानी बताता हूँ कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा, किसान को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, आलू का काश्तकारों को अपना फसल की कीमत नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हदायत दी। वो अवामी वज़ीर आज़म थी, वो किसानों के वज़ीर आज़म थी। उसने हदायत दी कि हुकूमत ये सारे आलू खरीदेंगे, और पूरा इंतज़ामिया, पूरा ब्यूरोक्रेसी, सारा हुकूमत परेशान हो गया। हम इतना आलू खरीद के भी क्या करेंगे? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि इस आलू को खरीद के आप समंदर में फेंके, मछलियों को खिला दे, मगर मेरा किसान भूखा पेट नहीं सोए। अब हमारा किसान कटारे में खड़े होके धक्के खा रहे हैं एक एक खाद की बोरी के लिए। इसने खाद का बहरान पैदा किया, इसने यूरिया का बहरान पैदा किया, इसने डीएपी का बहरान पैदा किया, और ब्लैक मार्केट से खरीदने पर मजबूर है हमारा किसान भाई। ज़राए मईशत को तबाह कर दिया है। जब तक ज़राए मईशत तरक्की नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का मईशत नहीं तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल भी इस मुल्क के किसानों की खिदमत की, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में भी हमें इस मुल्क के किसानों के नुमाइंदे हैं, इस मुल्क के किसान के आवाज़ बनेंगे और इनके मसाइल हल करेंगे। इस वज़ीर आज़म ने
سب سے بڑا دھوکا اس ملک کے نوجوانوں سے کی ہے. اس ملک کی وزیر اعظم نے اس ملک کے مستقبل سے جھوٹ بولا. اس وزیر اعظم نے یوتھ سے کیے گئے ہر وعدہ پر یو ٹرن لیا. وعدہ کیا روزگار کا، وعدہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا، روشن مستقبل کا. آپ آج پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پرانا پاکستان پسند تھا یا آپ کو نیا پاکستان پسند آ رہا ہے؟ آپ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھیں کہ تبدیلی پسند آیا تو وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ تبدیلی نہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے. یہاں مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں، طالب علم نظر آ رہے ہیں جو اپنے یونیفارمز میں کھڑے ہیں. اگر آپ طالب علم ہو، اگر آپ نوجوان ہو، اپنا ہاتھ کرا کرے، ذرا مجھے دکھائے کتنے نوجوان ہمارے سامنے. سارے نوجوان ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو طالب علم ہے، جو یہاں موجود ہے، آپ کے لیے ایک پیغام ہے. آپ نے یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو دینا ہے. میں آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کے مسائل سمجھتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کی خدمت کی ہے اور ہم نے ہمیشہ روزگار دلوایا ہے. جتنے اس ملک میں یونیورسٹیز بنے ہیں، جس صوبہ میں، آپ پنجاب کو اٹھا کے دیکھیں، پختونخوا اٹھا کے دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جتنے یونیورسٹیز ہیں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا بنیاد لگائی. اور ہمارے آج کے طالب علم آزاد بھی نہیں ہیں، وہ اپنے جمہوری حق سے محروم ہیں. اس ملک کے طالب علموں نے اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے تحریکیں چلائی ہیں. ہر آمر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اگر ایوب کے آمریت کے خلاف تحریک چلا، اگر یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف تحریک چلا، تو اس ملک کے نوجوانوں نے اس تحریک کا صف اول کا کردار ادا کیا. اگر عامر ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلا تو صف اول کا کردار نوجوان نے ادا کیا، صف اول کا کردار طالب علموں نے ادا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے باقیات نے آپ سے، طالب علموں سے یونین سازی کا حق چھینا، آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی، آپ کو سیاست سے الگ رکھا. اور جب نوجوانوں کو سیاست سے الگ رکھا گیا تو ہمارا پورا ملک کے سیاست پہ فرق پڑا. آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ، مذہب کے بنیاد پہ سیاست کیوں ہوتا ہے، تو سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو نظریاتی سیاست سے دور کیا. آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو جمہوری سیاست سے دور کیا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اپنے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے نوجوان سیاست کریں. یہ کیا مذاق ہے کہ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کا حق ہے کہ وہ یونین بنائیں، ہر امپلائی کا حق ہے کہ وہ اپنا یونین سازی کرے، مگر آپ کو روکا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو روکا جاتا ہے کہ وہ یونین سازی نہیں کر سکتے. ان کا اپنا آواز ان اداروں میں جو ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان اداروں میں ان کا آواز نہیں سنا جاتا. جب یہ باقی لوگ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیصلے لیتے ہیں
तो उन इदारे में स्टूडेंट्स को उन फैसले लेते हुए स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता। सिंध ने अभी अभी स्टूडेंट यूनियन सिंध में बहाल किया गया और हम चाहते हैं कि मुल्क भर में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट यूनियंस का बहाली हो। हमारा तालिबे इल्म को आज़ाद करो, जमहूरी हक दिलवा दो, उनको अपना आवाज़ दे दो। हमें यकीन है कि इस मुल्क के नौजवान जब खुद अपने फैसले लेंगे, खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले लेंगे, तो हम मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। मैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के PSF से कहता हूँ, आप अपना कैंपेन जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने सिंध में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, यहाँ भी हम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी। हम तो गरीबों की जमात है, आम आदमी की जमात है। ये कोई नारा नहीं है, ये हमारा हकीकत है। भुट्टो शहीद, बीबी शहीद और आज भी पीपल्स पार्टी आम आदमी का जमात है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां ओकारा में किसने गरीब आदमी को मालिकाना हुकूक दिया? आज जो आप जिस एरिया को आप भुट्टो कॉलोनी के नाम से पुकारते हैं, वहां के अवाम को कायदे अवाम ने मालिकाना हुकूक दिया। हम आज भी अपना मार्च की मुतालबात में हैं कि हम हक मलकियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं ये जमीन, ये सरजमीन जो इसके ऊपर उगता है, जो इसके नीचे भी है, ये पाकिस्तान के अवाम के हैं और हम आपको आपका मालिकाना हक दिलवाना चाहते हैं। जहां जहां कच्ची आबादियों आबाद है, घोट आबाद है, जहां लोग नस्लों से रह रहे हैं मगर उनका नाम का न जमीन नहीं, नाम का तो हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का। यह हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला, हमारा मिशन है इंशाअल्लाह ताला। हम इनको रेगुलराइज करेंगे और वहां के गरीब लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे। ये इनका अपना हक है, ये इनका सरजमीन है, ये इनका असासा है। ये ना हमें रोजगार दे रहे हैं, ना आपके लिए तरक्याती मंसूबे कर रहे हैं। कम से कम ये आपका अपना घर, आपका अपना सरजमीन का हक आपको दिलवा दे। ये एक असासा बन जाता है, ये असासा बन जाता है और आम आदमी का असासा बन जाता है। फौरी तौर पे आपकी मईशत में इजाफा होता है, बेहतरी आता है। फाइनेंशियली तौर पे आपको एक मदद मिलता है। फिर उस आदमी का, उस खानदान का मर्जी हो जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो इस प्रॉपर्टी को अपना खानदान में रख के आगे अपने नस्लों को दिलवा सकता है। वो अगर बेच के उस पैसा को इस्तेमाल करके अपने मुआशी और बिजनेस के लिए, हमारा ये मिशन है और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भी मुकम्मल इसमें भी कामयाब होंगे। इसलिए हम हमेशा इस किस्म का काम करते हैं। आज भी इमरान घर बनाने की बात कर रहा है। हम तो 5 मरहला स्कीम, इस पंजाब के अवाम को 5 मरहला स्कीम हमने 1970s में दिया। इस पंजाब के अवाम को हमने 1990s में 7 मरहला स्कीम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। अब तो 2022 है, जिस बंदा ने 50 घर का वादा किया उसने सरकारा में एक घर भी नहीं बना सका। उल्टा जिसके पास छत मौजूद था
اس نے تو غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے. آپ کا گھر ریگولرائز نہیں ہوا مگر بنی گالا مفت میں ریگولرائز ہو گیا. پہلا کام جو اس نے کیا حکومت میں آتے ہوئے, اپنا گھر بچا دیا, غریب کا گھر چھین لیا. آج تک اگر اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی مدد بے نظیر کات کی صورت میں مل رہی ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارنامہ ہے. ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, ہمارا پولیس ہو, ہمارا ٹیچرز ہو, ہمارا افواج ہو, جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی آپ ان سے پوچھے, اب تو معمولی اضافہ ہوتا ہے یا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے تنخواہ میں, پینشنز میں. آپ ان سے پوچھیں, جب 100% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب تنخواہ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. جب سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ ہوا تو صدر زرداری صدر تھا. یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. اس لئے ہمارا نعرہ تو قائد عوام نے ہمیں دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان, مانگ رہا ہے ہر انسان, اور اب تو چھین رہا ہے کپتان, چھین رہا ہے کپتان. مانگ رہا ہے ہر انسان, مانگ رہا ہے ہر انسان. نعرے بھٹو.